بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شادی کی رات انسان کی زندگی کی اہم ترین رات ہوتی ہے۔ یہ ایک ناقابل فراموش یادگار رات ہوتی ہے۔ انسان اپنی زندگی کے بہت سے تلخ و شیریں حادثات فراموش کر جاتا ہے، لیکن اس رات کو نہیں بھول پاتا۔ اگر اس رات میں شوہر کا طرز عمل درست نہ رہا تو دلہن اس کے نتیجے میں بہت سی نفسیاتی اور جسمانی بیماریوں کا شکار ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہم اس تعلق سے خوب تفصیلی ہدایت آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ یہاں سلف صالحین کی تاریخ کے ایک سبق آموز واقعہ کا ذکر فائدہ سے خالی نہ ہوگا۔ واقعی یہ ہے کہ ابو حرین نامی ایک شخص صحابہ کی مجلس میں آیا اور کہنے لگا کہ میں نے ایک دوشیزہ سے نکاح کیا، لیکن مجھے ڈر ہے کہ کہیں ہمارے درمیان نفرت و کراہت نہ پیدا ہو جائے۔ مجھے خوف ہے کہ وہ لڑکی کہیں مجھے ناپسند نہ کرنے لگے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خبردار، الفت اللہ کی جانب سے ہے اور کراہت شیطان کی طرف سے۔ تم شیطانی وسوسوں سے دور رہو اور اللہ کی ذات سے بہتر امید رکھو، یعنی دولہا دلہن میں محبت و ممود پیدا کرنے والا اللہ ہے، اور شیطان کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ اس حسین و محبوب جوڑے کے درمیان نفرت اور کراہت کی دیوار کھڑی کر دے، لہذا تم شیطان کے وسوسوں اور دھیان نہ دو۔ پھر اس عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دعا سکھائی۔ فرمایا، جب وہ لڑکی رخصت ہو کر تیرے پاس آئے تو اسے اپنی ابتدا میں 2 رکعتیں پڑھنے کے لیے کہنا، اور اسی کے بعد یہ دعا پڑھنا، اللہم بارک لی فی اہلی و بارک لم فی اہلم اجمع بیننا نخیر ما جمد نخیر و فرق بینا ازا فرق نخیر۔ اے اللہ، میرے لیے میری بیوی میں برکت عطا فرما اور میری بیوی کے لیے مجھ میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ، جب تک تو ہمیں اکٹھا رکھے خیر و برکت کے ساتھ اکٹھا رکھے، اور جب ہم میں جدائی ہو جو اس وقت بھی ہمیں خیر و بلائی کے ساتھ جدا کرے۔ بیشیبیتا عبدالرزاق البانی فی عدد الفات، یعنی جدائی کے لیے کسی قسم کا لڑائی جھگڑا، بحث و تکرار، شروع شیطانیت، الزام سازی اور بہتان تراشی نہ ہو، بلکہ خیر و سکون کے ساتھ دونوں اپنی اپنی راہ پر چلے جائیں۔ آئیے اب شادی کی رات میں مستحب امور کا تذکرہ ترتیب وار آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے۔ دولہا دلہن کے ساتھ نرمی و ملاطف کا تعاون کرے۔ مثال اس کے لیے کھانے پینے کی کوئی چیز پیش کرے۔ اسماء بنت یزید کی روایت ہے کہ انہوں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیار کر کے شادی کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پیش کیا تھا۔ دودھ کا ایک پیالہ لایا گیا، اس میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نوش فرمایا، پھر باقی بچا ہوا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ وہ شرمانے لگی تو اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ڈانٹا اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے پیالہ لے کر تم بھی پیو۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر جھکا لیا اور پیالہ لے کر اس میں سے تھوڑا سا پیا۔ دولہا جمعہ عروسی کا دروازہ بند کر لے۔ جب دونوں کمرے کی تنہائیوں میں بند ہو جائیں اور خلوت میسر ہو جائے تو دولہا اپنی دایاں ہاتھ دلہن کی پیشانی پر رکھے، یعنی اپنی ہتھیلی کا کچھ حصہ پیشانی پر اور کچھ حصہ سر کے اگلے بالوں پر رکھے اور برکت کی دعا کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب تم میں سے کوئی کسی عورت سے شادی کرے تو اس کی پیشانی پر اپنا ہاتھ رکھے اور بسم اللہ کر کے برکت کی دعا کرے، اور یہ دعا پڑھ لے، اللہم انی اسألک من خیرہا وخیر ما جبلت علیہ واعوذ بک من شرہا وشر ما جبلت علیہا۔ اے اللہ، میں تجھ سے اس عورت کی بلائی نیز جب بلائیوں کے ساتھ تو نے اسے پیدا فرمایا سب کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ، میں اس عورت کی برائی اور جن برائیوں پر تو نے اسے پیدا فرمایا ہے ان سب کا شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔
باقی کا حصہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔